ناظرین، تیل کی قیمتیں واپس آ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آبنہ ہرمز کھل رہی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے آپ کے لیے۔ اور پھر یہ کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا۔ کیسے نہیں چاہتا؟ یہ کہاں سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا یا وہ کر نہیں سکتا؟ ہوا کیا ہے؟ اس حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میرے پاس، وہ بڑی دلچسپ ہیں آپ کے جاننے کے لیے میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کہ میں نے آپ کو اطلاع دی تھی 2 دن پہلے کہ عمان اور ایران کے درمیان آبنہ ہرمز پر معاہدہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ معاہدہ ہو چکا، سائن باقی، اور ایسی ہی صورتحال ہے۔ 2 دن تو گزر گئے ہیں، بے شک گزر گئے ہیں، لیکن اصل میں یہ معاہدہ کی بہت ساری چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ فائنل ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا پبلک کے لیے بھی، اور مطلب یہ کہ نعرے بازی اور تھوڑی بڑک بازی بھی تو جاری رہنی تھی نا۔ وہ تو ان کے درمیان ہے ہی اس وقت بڑک بازی اور نعرے بازی، ورنہ جنگ تو خیر کیا ہونی ہے۔ وہ آگے تھوڑی بہت بمباری کرتا ہے، اس کا جواب ایران دے دیتا ہے، اور پھر مطلب یہ کہ معاملہ ادھر ہی رہتا ہے۔ تو یہ زیادہ بڑک بازی ہی ہے دونوں کے درمیان، تو اس وجہ سے تھوڑی سی آپ کو ڈیلے نظر آیا ہے۔ لیکن اب صورتحال بہت آگے تک چلی جا چکی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک تو ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے عمان، کیونکہ دونوں اس آبنہ ہرمز کو کے مالک ہیں، ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف عمان ہے۔ اب چونکہ عمان اپنا رستہ ہے، اس کا اسے جنوبی رستہ کہتے ہیں، ایران کے پاس اپنا ہے، اسے شمالی رستہ کہتے ہیں، تو ایران کو یہ مسئلہ تھا کہ بھئی عمان اپنے رستے سے جہاز گزرنے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے ایران، جس پہ وہ کھیلنا چاہ رہا ہے، تو وہ تو خراب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایم او یو کے بعد ایران نے عمان کے رستے سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنایا، اور جس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی تھی، ورنہ جنگ شروع ہونے کا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ دونوں کے درمیان معاہدہ یہ پایا ہے کہ درمیان میں رستہ ہوگا، نہ ادھر سے جہاز گزریں گے نہ ادھر سے گزریں گے، بلکہ درمیان سے رستہ ہوگا، اس میں سے جہاز گزریں گے۔ اب کچھ پیسوں کا لین دین ہے، مثال کے طور پہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو فیس ملے، ٹرانزٹ فیس جسے کہتے ہیں، کہ وہ جو جہاز گزرے وہ فیس دے کے گزرے۔ باقی سارے ملک کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس پہ کوئی فارمولہ طے پا رہا ہے، وہ سامنے آ جائے گا۔ اصل خبر یہ ہے کہ معاہدہ طے تقریباً پا گیا ہے، سائن ہونا باقی ہے، اور اس کا اعتراف ایران کی طرف سے جو وزارت خارجہ کے ترجمان انہوں نے بھی کر لیا ہے۔ دوسری اس میں جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے کچھ مغربی ملکوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ رابطہ مطلب اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے، ابھی رابطہ ہو جائے گا۔ انہوں نے غور کیا ہے کہ یہ جو آبنہ ہرمز ہے، اس میں انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں۔ اب بارودی سرنگیں تو فوج بچھاتی ہے، تو بچھانا تو بڑے آرام سے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب سرنگ بچھ جاتی ہے، یعنی کہ سرنگیں کیا ہوتی ہیں؟ بارود کے آپ سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے کنٹینر، وہ آپ نے جگہ جگہ لگا دیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جہاز گزرے گا اگر ادھر سے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ٹکرائے گا اور وہ اڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ لگائی اسی لیے تھیں کہ ہم یہ رستہ اوپن نہیں رکھیں گے، ہم بتائیں گے کہ کہاں سے گزرنا اور کس کو گزرنا ہے۔ اگر یہ نہ لگاتے تو پھر تو جہاز گزرتے رہتے، زیادہ سے زیادہ دور بیٹھے فائرنگ کرتے، اور کیا ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو بارودی سرنگیں ہیں انہوں نے لگا دی، کیونکہ فوج کا یہ کیپیسٹی تو ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا کے لگا دے، تو پاسداران انقلاب نے لگا دی، لیکن ان کو نکالنا اور ان کو پورے اس علاقے کو کلیئر کرنا، سمندر ظاہر ہے گہرا ہوتا ہے، تو اس کو کلیئر کرنا یہ تھوڑا ٹیکنیکل کام ہے۔ تو یہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جب آپ معاہدہ کر لیں گے اور معاہدے کے بعد آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے گزریں جہاز، تو سارے ملک جو ہیں وہ اس کی گارنٹی چاہیں گے کہ بھئی وہاں سے بارودی سرنگیں کلیئر بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو وہ کہیں گے پھر ہم خود دیکھیں گے کہ کلیئر ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مغربی ملکوں کے ساتھ ایران نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں فرانس ہے، جس میں برطانیہ ہے، اس میں بلغاریہ ہے، اس میں کچھ اور ملک بھی ہیں، کہ انہیں کہا ہے کہ آپ آگے صاف کریں اور خود اس کی گارنٹی بھی لے لیں کہ صاف ہو گیا ہے۔
تاکہ جو وہاں سے جو ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ یقینی بنے اور کوئی کسی کو اس پہ شک و شبہ نہ ہو۔ تو یہ جو فیصلہ ہوا اس پہ ابھی رابطے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے ماہم 3 اور ماہم 7 انہوں نے جو سرنگیں لگائی ہیں وہ بڑی خطرناک سرنگیں ہیں، اور ان کو اٹھانا اور بغیر کسی نقصان کے اٹھانا، اس کے لیے خاص ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ خاص میگنیٹک ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہے ایران کے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس ہیں۔ اب جو اس کے علاوہ دوسری جو اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکہ جس نے ایران کا، امریکہ نے اپنی طرف سے گھراؤ کیا ہوا تھا، اور مختلف پوائنٹس پہ، مختلف جگہوں پہ اس نے اپنا جنگی جہاز لگائے ہوئے تھے اور کہیں بحری بیڑے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ بحری بیڑے تو وہ لے گیا ہوا ہے پیچھے بہت پہلے سے۔ اب جو جنگی جہاز لگائے تھے جو اڑ کے آ کے بمباری کرنا جن کا مقصد ہوتا تھا، اسی سے جنگ کرتا ہے نا امریکہ، یا پھر وہ میزائل مارتا ہے، تو وہ اس نے بڑی خاموشی سے وہاں سے نکال لی ہیں۔ یہ اس کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر دینے والا جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا ہے، چینل 14۔ اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنے اہم ترین فائٹر جیٹس جو ہیں، مثال کے طور پہ F-22 جو ہے، اسے ریپٹر کہتے ہیں، یہ اسرائیل کے ایئر بیسز پہ کھڑا تھا، وہاں سے اس نے ہٹا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ العبید قطر کا جو ایئر بیس تھی وہاں سے، اور الدفرہ UAE کے، اس کے سیٹلائٹ امیجز آ گئے ہیں، سیٹلائٹ سے تصویریں آ گئی ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اب یہ جہاز نہیں ہے۔ تو امریکہ بھی وہاں سے نکل گیا ہے۔ ادھر سے معاہدہ ہو رہا ہے، ایران مائن صاف کروانے کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں مغربی ملکوں کو شامل کر رہا ہے۔ اور یہ تو آپ کو میں نے کل بتا ہی دیا تھا کہ برطانیہ، فرانس، بلغاریہ، انہوں نے رابطہ کیا ہے ایران کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ آپ پہ حملہ کرتا ہے ایران پہ تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے ایران کا ساتھ دے دیا ہے۔ تو یہی ملک جو ہیں ان سے ایران اب رابطے کر رہا ہے کہ آپ آ کے تو یہاں کی بارودی سرنگیں صاف کریں تاکہ یہاں کلیئر ہو، اور جو تجارت ہے تیل کی اور گیس کی اور باقی چیزوں کی، وہ یقینی طور پر بغیر کسی خوف کے چل سکے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اگر یہ معاہدہ، ظاہر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے، اور جب یہ ہو گیا، یہ کل اور پرسوں، تو تیل کی سپلائی ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے لیے بحال ہو جائے گی، اور میرا اور آپ کا تیل سستا ہوگا، اور دنیا پر سے یہ جو خوف اور بے یقینی کے بادل ہیں یہ چھٹ جائیں گے۔ اجازت۔